ساتھیوں، ایک مشہور سوال ہے کہ 4 مہینے حرام کے کون سے ہیں؟ 12 ماہ کے اندر اشہر اربعۃ اشہر حرم وہ کون سے والے مہینے ہیں؟ دوسری بات سوال کی شکل میں بھی سامنے آئی ہے کہ حج اکبری کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں گویا جو قرآن سے ہم آپ کے خدمت میں اس کے جواب پیش کرتے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جو قرآن حکیم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں کو بلاؤ، منادی دو کہ تیرے پاس حج کے لیے آئیں، مانا انصاف مانگنے آئیں، عدل مانگنے آئیں، فیصلے کرانے کے لیے آئیں۔ ابراہیم بادشاہ ہے، بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ آئندہ کے اتنے مہینے ہم نے کورٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، فریادی لوگ پہنچ جائیں۔ جو سوال سے بات تعلق رکھتی ہے کہ اربعۃ حرم 4 مہینے حرام کے، میں مثال کے طور پر سورۃ توبہ کے شروع کی آیت پڑھوں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ ان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ اب جو میں نے گزارش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں منادی گھماؤ کہ حج پر آؤ، لوگ آ گئے، فیصلے ہوئے۔ فیصلے کے بعد بادشاہ کہتا ہے سب فریادی جوابداروں کو اکٹھے کہ میں تمہیں 4 ماہ مہلت دیتا ہوں، ان 4 ماہ کے اندر ایک دوسرے پر دست درازی نہ کرو، امن سے رہو، میل جول اپنی قائم کرو، بھائی بن کر رہو، اگر تم نے خلاف ورزی کی تو تم کو سزا ہوگی۔ تو اب 4 مہینے کی گنتی کہ کون سے ہیں، اس کا جواب تو بہت آسان ہو گیا۔ جس دن بادشاہ نے فیصلہ کیا اس دن سے دوسرے دن سے لے کر 4 مہینے شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہے جو علم روایات میں لکھا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، کوئی رجب لکھتا ہے، کوئی شوال لکھتا ہے، ذوالقعدہ ذوالحج لکھتا ہے، کوئی محرم لکھتا ہے، الٹ سیدھی کی باتیں خام خواہ کے مقرر کے ہیں مہینے کہ یہ مہینے 4 مہینے اشہر حرم ہے، حرام کے مہینے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 4 مہینے وہ ہوں گے، اس وقت سے شمار ہوں گے جس دن ان طرفین کا فیصلہ ہو گیا اور بادشاہ نے ان کو کہا سب قبیلے جاؤ، اب اپنے وطن میں رہو، 4 مہینے تمہارے اوپر جنگ کرنا حرام ہے، تو وہ اس دن سے شمار ہوں گے۔ ان کا تقرر کہ فلاں مہینہ حرام مہینہ ہے، یہ تو غیر عقلی بات ہوئی۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے قرآن کو، اسلام کو ایسے ہی کوئی تقلیدی مذہب سمجھے کہ اس کی باتیں تقلیدی ہیں، تشریحی اور اجتہادی نہیں ہیں، ایسے کوئی کہے تو پھر مقرر مہینے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مہینے مقرر ہوں گے بادشاہ کے فیصلے کے بعد سے وہ شروع ہونے ہیں۔ تو یہ جو ابھی حدیثوں میں مقرر بتائے بھی گئے ہیں ذوالقعدہ ذوالحج یا محرم، یہ سب غلط ہے۔ اور ذوالحج کے لیے تو میں نے کہا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ حج جو ہے
چند مہینے ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ مہینے ہیں. پھر تم کون سے یعنی مہینے کو ذوالحج، تو پھر 3-4 مہینے ہو گیا. 4 مہینے تو وہ 1 مہینہ تمہارا ہو گیا. اس حوالے سے تو تمہارا ذوالحج مہینہ حرام کا کہنا یہ تمہاری غلطی ہوگی. قرآن والی بات جو ہے کہ فیصلے ہونے کے بعد جو ہے اربعۃ اشہر فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. ان 4 مہینوں میں تم بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلوں کو، قانون کو، طاقت کو، ریاست کو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سے پھر آگے جو میں نے گزارش کی کہ لوگ پوچھتے ہیں بیچارے، وہ مولویوں سے دین سیکھتے ہیں، قرآن سے دین نہیں سیکھتے. مولوی جو ہے وہ بھی قرآن سے باہر کی باتیں ان کو بتاتا ہے. اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے کہ یوم حج اکبر ہو رہا ہے، ہونے کو ہے. اب حج اکبر ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ بھئی جس دن جمعے کے دن حج ہو تو وہ حج اکبر ہی ہے. یہ فضول بات ہے، ایسے ہے ہی نہیں. حج اکبر کی معنی یہ ہے کہ بین الاقوامی سیشن عدالت کا. حج اکبر اس وقت مسلمانوں کے ہاں تو حج اصغر بھی جو ہے وہ بھی مظلوم ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ چھوٹی کورٹ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، بڑی کورٹ جو بین الاقوامی ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. حج اکبر یعنی ساری دنیا کے مظلوم، سارے دنیا کی ممالک، ساری دنیا کی قومیں اس حج اکبر کی عدالت کو آ کے فریاد پیش کریں. وہ اسلام والا حج اکبر تو میں نے کہا 133 ہجری سے ختم ہو گیا. اب جو حج اکبر ہے اگر مسلمانوں کا کہیں تو وہاں فیصلے نہیں ہوتے، نہ جج ہے نہ وہ کوئی فریادی وہاں فریاد بھیجتا ہے. تو حج اکبر ہے ہی نام جو ہے بین الاقوامی عدالت کا. اگر نام کا کہیں بھی صحیح، معنی بھی صحیح، تو وہ نیو یارک میں ہو سکتا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ ساری دنیا کے قوموں ملکوں کے لیے کورٹ بنی ہوئی ہے. وہ ہے تو چوروں کی، وہ ہے تو لٹیروں کی، ہے تو غاصب لوگوں نے وہ اپنے لیے حج بنایا ہے کہ مظلوم کوئی بغاوت کرے تو اس کو مل کر مارے. ورنہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، محمد علیہ السلام کے لیے تو کہا تھا کہ تم مظلوم لوگوں کی بین الاقوامی عدالت بناؤ. وہ مظلوم اکٹھے ہو کر ظالم کے خلاف تم سے فریاد لیں، کریں، انصاف لیں. تو ان کو مجموعی طور پر ساری دنیا کے مظلوموں کا اگر کوئی اکٹھ ہو جائے، اگر ان کی ایک جگہ پر عدالت بن جائے، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ورنہ جو حج قرآن میں جو آیا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند مختلف سائزوں میں کیوں ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یہ 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک مختلف سائزوں میں آ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ تو ان لوگوں کو بتا ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو ڈیٹ مقرر کرنے، تاریخ بتانے کے لیے ہے، اور حج کورٹوں کی عدالت، کورٹوں کی تاریخیں فریادی جوابدار کو بتانا اس کے لیے بھی ہے. مانا اس کے ساتھ لوگوں کو پیشی دی جاتی ہے کہ تیری پیشی اب فلاں تاریخ کو ہوگی. یہ جب قمری مہینے کا سسٹم تھا ان دنوں کی قرآن نے بات کی ہے کہ یہ مواقیت للناس والحج. تو یہ حج جو عام کورٹیں ہیں، ایک شہر میں کورٹیں کئی ہیں، پھر ہر تحصیل میں، پھر ہر ضلع میں، پھر ہر ڈویژن میں، پھر ہر صوبے میں، پھر ہر مرکز میں، یہ سب مقامی کورٹیں ہیں، مقامی عدالتیں. جو بین الاقوامی عدالت ہے اس کو قرآن نے حج اکبر کہا ہے. حج اصغر ہر جگہ ہے، وہ حج معنی میں ہے، عدالت کے معنی میں ہے، کورٹ کے. تو حج کو لوگوں نے کورٹ کے معنی میں سمجھا ہی نہیں ہے، تو حج اصغر اور اکبر کو کیا سمجھیں گے؟ تو حج کو کورٹ میں سمجھو، کورٹ کے معنی میں جب سمجھو گے تو لوکل مقامی کورٹیں ہوئی حج اصغر، اور جو بین الاقوامی عدالت ہے سارے دنیا کے ملکوں کے،
وہ حج اکبر ہے۔ تو اس آیت میں جو حج اکبر کہا گیا ہے وہ بین الاقوامی عدالت کو کہا گیا ہے۔